पाक चीन दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है जो बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत और साबित कदम रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में अवामी जमहूरियत चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पाक मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मुजफ्फराबाद, नीलम और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इलेक्शन का दंगल कल। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म। मुजफ्फराबाद के 3 अजला में 9 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,000 से जायद है। तीनों अजला के 9 हलकों पर 208 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन अपना वोट कास्ट करेंगे। मुजफ्फराबाद में कल बेयकीनी थी, आज अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का बयान। कहा, मुजफ्फराबाद में 2 हलके LA5 खावड़ा और LA3 लजराट हसास तरीन हैं। यहाँ सिक्योरिटी की इजाफी नफरी तैनात की गई। पाकिस्तान में मुहाजिरीन की सीटों पर इंतखाबात की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुताल्लिका हुकूमतों की है। कश्मीर के नौजवानों, हक़ रोजगार का मतलब बिल्कुल सीधा है कि कश्मीर के वसाइल से या कश्मीर की जमीन पर जो नौकरियां हों उन पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो पैगाम में कहा कि हर हाइडल प्रोजेक्ट, हर रोड प्रोजेक्ट और हर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मुकामी अफराद की नौकरियां लाजमी होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले पर एतराज़ात। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का चौथा दौर। PP रहनुमाओं के 3 रुकनी वफ़द की वफाकी वज़रा के पास आमद। इंतखाबी तनाज़ात पर दोनों जमातों के दरमियान मुशावरत। आइंदा के सियासी लाहे अमल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिर नशिस्तों पर एतराज़ात साजिश का हिस्सा हैं। कश्मीर में इंतखाबी अमल जारी है और हर तरफ शेर के हक में अवामी हिमायत की आवाज़ सुनाई दे रही है। लाहौर में कारकुनान से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि साजिशी अनासिर मुहाजिर नशिस्तों पर बिला जवाब सवालात उठा रहे हैं। ताहम अवाम उनके अज़ाइम से बखूबी आगाह है। सियासत करना हर सियासी जमात का हक है। ताहम जो जमातें कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं वो अवाम को अपने तरक्याती मंसूबों से भी आगाह करें। MKM का मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स के लिए अवामी रेफरेंडम करवाने का मुतालबा। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने वाला खुद सबसे बड़ा गद्दार है। जो बात आज तक हम कह रहे थे वो आज सब कह रहे हैं। नए इंतजामी यूनिट्स पर पीपल्स पार्टी से ज़्यादा जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है। सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, हम नए इंतजामी यूनिट्स पर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। हुकूमत आइन के आर्टिकल 146 की शिक 6 के तहत नए सूबों के मामले पर रेफरेंडम करवाए। पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि नए सूबे हमारी ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। मसाइल तूफान जैसी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। हमसे कम आबादी वाले मुमालिक में 38 सूबे हैं। नए सूबों से मुतालिक हर आवाज़ की तायद करेंगे। पीपल्स पार्टी का मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा। नए सूबों की बात गैर आईनी है। वफाक वज़ीर दाखिला ओहदा छोड़ दें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नए सूबों के क़याम से मुताल्लिक़ गैर आईनी बयानात देने वालों को वज़ारत दाखिला जैसे अहम ओहदों पर नहीं रहना चाहिए। आइन में नए सूबे बनाने का वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है जिस पर अमल किए बगैर कोई नया सूबा कायम नहीं हो सकता। किसी भी नए सूबे के क़याम के लिए मुताल्लिक़ा सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी आइनी तकाज़ा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने निज़ाम को दुरुस्त ना होने का कहा, लेकिन भूल गए कि वो खुद इसी निज़ाम का हिस्सा हैं। अमीर जमात इस्लामी के हुकूमत पर वार। कहा, अवाम को टरक्की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में फरोख्त हो रहा है। हुकूक के हुसूल के लिए अवाम को सड़कों पर निकलना होगा। हाफिज ज़ईमुर रहमान का महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान।
ہر گھر غریب، معیشت بدترین بحران کا شکار ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی حکومت پر برس پڑے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں حکومت کی معاشی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے سنگین معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور عوام مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتے ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ اور ڈی جی ISPR سمیت حکومتی نمائندے بھی اب ملک کے مسائل کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کرپشن اور اخلاقیات پر لیکچر نہ دے، پنجاب کے وزراء کی تنقید۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جہاں جیتی ہے وہاں دھاندلی کا الزام نہیں لگا دی۔ کیا آزاد کشمیر کے لوگ سندھ میں کچے کی صورتحال دیکھ کر ووٹ دیتے؟ کشمیریوں نے نون لیگ کی کارکردگی کو ووٹ دیا ہے۔ سندھ کے وزیر محنت سعید غنی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے وزراء ایک دائرے میں بند ہیں، سندھ کی ترقی سے لا علم ہیں۔ وزیراعظم کی صدر نون لیگ سے ملاقات، ملکی اور سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آج رائیونڈ میں نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومتی امور اور اہم قومی معاملات پر مشاورت بھی کی گئی۔ آئندہ کی سیاسی حکمت عملی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شمالی وزیرستان اور نوشکی میں کارروائیاں، خودکش بمبار سمیت 12 دہشت گرد ہلاک، پاک فوج کا میجر شہید۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک اور بلوچستان کے ضلع نوشکی میں کارروائی کی۔ بھارتی حمایت یافتہ فتن خوارج اور فتن ہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا میجر حافظ احسان الہی شہید ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شمالی وزیرستان میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ جام شہادت نوش کرنے والے میجر حافظ احسان الہی کو خراج عقیدت پیش۔ کراچی میں مانسون بارش سے شدید گرمی اور حبس کا زور ختم۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کے بعد موسم خوشگوار، شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون سسٹم کے زیر اثر شہر میں وقفے سے مزید بارش کا امکان موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے بارش کا سلسلہ 3 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، کشمیر اور خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں بارش کا امکان، پنجاب، سندھ اور مشرقی بلوچستان میں بارش کی توقع۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ کشمیر، مری، گلیات، خیبر پختونخوا اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ۔ موسلادھار بارش کے باعث راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند، اسپل ویز کھول دیے گئے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، کشمیر کے 10 سے زائد دیہات زیر آب، کھڑی فصلیں بھی متاثر، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ متاثرین کی نقل مکانی، دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، دریائے جہلم، راوی، کابل اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں بھی درمیانے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملوں کا امریکی اور سے ہونی منصوبہ، وال اسٹریٹ جرنل کا انکشاف، 2 ہفتوں تک فضائی حملوں کی تیاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ جلد مزید حملوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایران کے پاس ہار ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ایران کے خلاف امریکہ جنگ جیت رہا ہے۔ ہم پر دوبارہ حملہ ہوا تو پورا خطہ جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ایران کا 2 ٹوک پیغام، کویت میں امریکی مفادات اور فوجی تنصیبات پر حملہ۔ ایران نے کہا یہ کارروائی حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ امریکہ نے ایران کو مزید کارروائیوں سے باز رہنے کی تنبیہ کرتے ہوئے سخت رد عمل کی دھمکی دی ہے۔ کویتی حکام کے مطابق ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام نے راستے میں ہی تباہ کر دیا۔ کچھ مقامات پر معمولی نقصانات کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، کسی بڑے جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔ جنگ میں فتح حاصل کر چکے، ہمیں اس فتح کو مضبوط اور دستاویزی شکل دینی ہوگی۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر غالیباف کا 2 ٹوک پیغام۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں روشن مستقبل کی امید اور بہتر آنے والے وقت کے ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ مضبوط ایران کے لیے قیادت میں اتحاد قائم رکھنا ضروری ہے۔
ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، برطانوی وزیر خارجہ کی عباس عراقچی کو یقین دہانی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے جاری بیان کے مطابق عباس عراقچی نے برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایران نے برطانیہ کے سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کو فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت سمیت دیگر پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ گفتگو میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال، آبنہ ہرمز اور ایران کے ساتھ سفارتی رابطوں کے مستقبل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پینٹاگون کو میزائل دفاعی انٹرسیپٹرز کی شدید قلت کا سامنا۔ فاکس نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ عسکری حکام اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ امریکہ جوابی کارروائی تیز کرے یا نہیں۔ ایران سے متعلق حالیہ تنازع سے قبل امریکہ کے پاس پیٹریوٹ دفاعی نظام کے تقریباً 2300 انٹرسیپٹرز موجود تھے، تاہم تنازع کے بعد ان کی تعداد کم ہو کر 827 رہ گئی تھی۔ تھاڈ دفاعی نظام کے انٹرسیپٹرز بھی 452 سے کم ہو کر 278 رہ گئے۔ ان اہم دفاعی ذخائر کو مکمل طور پر بحال کرنے میں کم از کم 3 سال لگ سکتے ہیں۔ پاکستان کا غزہ امن منصوبے کے نفاذ کے سلسلے میں بورڈ آف پیس کے تحت ہونے والی مثبت پیش رفت خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان امریکہ، مصر، قطر اور ترکیہ سمیت ثالثی کرنے والے ملکوں کی مسلسل کوششوں کو سراہتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ یہ پیش رفت غزہ امن منصوبے کے تحت کیے گئے تمام وعدوں کے مکمل نفاذ کا باعث بنے گی۔ یہ عمل ایک آزاد، خود مختار، متصل اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر منتج ہونا چاہیے، جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر ہو اور القدس الشریف اس کا دارالحکومت ہو۔ غزہ میں سے ہونی جارحیت میں 7 فلسطینی شہید، 76 زخمی۔ ایک اور فلسطینی گزشتہ حملے میں لگنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال نافذ ہونے والی نام نہاد جنگ بندی کے بعد سے اب تک 1222 فلسطینی شہید، 4053 زخمی ہو چکے۔ اس عرصے کے دوران ملبے سے 804 لاشیں بھی نکالی گئیں۔ غزہ میں نسل کشی کے باوجود بھارت نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی کی۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا انکشاف رپورٹ میں کہا اکتوبر 2023 سے اب تک بھارت نے اسرائیل کو کم از کم 2596 فوجی کھیپ روانہ کی ہیں، جن میں ڈرون، وار ہیڈز، بختر بند گاڑیوں کے پرزے، میزائل اور دیگر جنگی سامان شامل تھا۔ بھارت نے اسرائیل کے دفاعی شعبے کے ساتھ منافع بخش شراکت داری قائم رکھی ہے اور وہ اسرائیلی فوج کی دفاعی سپلائی لائن کو مسلسل مضبوط بنا رہا ہے۔ اسپین نے سیوٹا سے 48,300 تارکین وطن کو واپس مراکش بھیج دیا۔ حکام کے مطابق گزشتہ روز مراکش سے 50,000 سے زیادہ افراد نے غیر قانونی طور پر اسپین میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ اسپین کی سرحد تک پہنچنے کی کوشش کے دوران کم از کم 57 افراد ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اٹلی نے اسپین کے ساتھ تمام سرحدیں بند کر دیں۔ یورپ کے مختلف ممالک ایک بار پھر جنگلاتی آگ کی لپیٹ میں۔ یونان، پرتگال، ترکیہ اور برطانیہ میں شعلے بے قابو، ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ فرانس اور اسپین میں صورتحال میں جزوی بہتری۔ ماہرین موسمیاتی تبدیلی اور شدید گرمی کو تباہ کن آگ کی بڑی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ اور اٹلی کا آتش فشاں پھر جاگ اٹھا۔ ماؤنٹ ایتنا سے دہکتا ہوا لاوا پہاڑوں سے نیچے بہنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں لاوے کے سرخ دریا نے آسمان کو روشن کر دیا۔ رات کی تاریکی میں روشن دھارے سیاحوں اور مقامی افراد کے لیے حیرت اور خوف کا منظر بن گئے۔